بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیپ روحانی وائس چینل کے عزیز دوستو اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ، حیران کر دینے والا اور ایمان افروز واقعہ۔ دوستو، آج کے اس ایمان افروز واقعہ میں ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عجیب و غریب خواب بیان کریں گے کہ وہ بڑا ازدہ کون تھا جو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس سے آپ کی کیسے جان چھوٹی۔ حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہ تھا۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا، ہر وقت شراب میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت پیار تھا اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتی تھی، اور جب وہ اپنے پاؤں پر چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی اور ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی، اور محبت کی وجہ سے میرا اس کو ڈانٹنے کو دل نہ کرتا۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب پی کر مست تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی اور اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا دن ہے اور لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا ازدہ میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک ضعیف آدمی ملا جس کا نہایت نفیس لباس اور ان سے مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ بہت طاقتور ہے، میں اس کو قابو نہیں کر سکتا، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ میری نظر ایک ٹیلے پر پڑی اور میں اس پر چڑھ گیا۔ میری نظر ٹیلے کے پرے پڑی تو مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سام کی مجھ پر اتنی دہشت تھی کہ میں بھاگا جا رہا تھا۔ قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں مجھے ایک زور کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ جا، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا تو وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ ضعیف آدمی سفید لباس پہنے ہوئے نظر آیا۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس ازدے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے تو اس ازدے سے بچ جائے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ ازدہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 سونے کے کواڑ ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول کر اور پردے اٹھا کر باہر نکل آؤ۔
شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ یکدم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں سے اچانک میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں۔ اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس پر لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا اور وہ فوراً پیچھے کو بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، اور سورۃ حدید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، ابا جان یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے ان کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ پھر میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، لیکن اتنی مدد صرف کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے تمام برے کاموں اور بری عادتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعہ کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی ساری نیک حاجات پوری کرے اور اس مہنگائی کے دور میں آپ سب کی روزی میں برکت ڈالے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔